اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب پیر کی انگلی میں ایک چوٹ لگ گئی تھی اور اس میں اتنی شدید چوٹ تھی کہ کافی بڑی پٹی ڈاکٹر نے باندھی اور اس کے اچھے خاصے پیسے بھی میں نے بھرے تھے اور وہ پٹی بار بار نہیں ہو سکتی، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اس تک پانی پہنچانا بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اب اس پٹی پہ پانی بھی پھیر سکتے ہیں نہ ڈال سکتے ہیں، اور اس تک اگر پانی پہنچ گیا تو دوبارہ سے پٹی مجھے کروانی پڑے گی، دوبارہ سے خرچہ بھی ہوگا۔ اب کئی دن ایسے گزر چکے کہ نہ میں نے وضو کیا نہ غسل کیا ہے، تو اب آغا صاحب میں تیمم کر سکتا ہوں کیونکہ پانی تو لگانا بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، تو تیمم کے ذریعے ہی میرا غسل اور وضو صحیح ہوگا، اس سے میں نمازیں ادا کر سکتا ہوں یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جہاں تک وہ وضو کا تعلق ہے، اگر اس طرح ہو تو وضو میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی حصے کو جو ہے نا وہ دھوئیں، جیسے یہ وضو کے جو اعضاء ہیں، یہاں ہاتھ کی پشت پر، ہتھیلی پر یا بازو کے اوپر جو جس کو دھویا جاتا ہے، ادھر اگر اس طرح کا کوئی کہ پٹی ہو تو اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے۔ لیکن اگر لیکن جو غسل ہے، غسل میں یہ نہیں ہوتا۔ غسل میں پھر آپ غسل کی جگہ جو ہے وہ ظاہر ہے تیمم ہی کریں گے، اور کوئی صورت نہیں بنتی ہے۔ اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے بھئی وہاں تک پانی نہیں پہنچا سکتے، تو پھر وہاں غسل جبیرہ نہیں ہوتا کہ باقی جسم کو دھوئیں اور ادھر اوپر پانی پھیریں۔ غسل کی جگہ جو ہے تیمم کریں گے، باقی آپ وضو جب کریں گے تو باقی جگہ کو دھوئیں گے، اس پٹی کے اوپر آپ گیلا ہاتھ پھیریں گے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں نے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ بنایا ہے اور اس سے مجھے ہر مہینے فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ فکس نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا فائدہ اوپر سے پروفٹ جو مجھے بینک دے رہا ہے اس سے میں کسی ضرورت مند کی مدد کروں، کسی ایسے غریب کی مدد کروں کہ جو مشکلات میں مبتلا ہو پیسے کے اعتبار سے اور مالی اعتبار سے۔ تو آغا صاحب میری یہ نیت ہے، اب کیا میں اس مال پر صدقے کی نیت کر سکتا ہوں یا میں اس پر خمس کی نیت کر کے اسے خمس کی طرح سے ادا کر سکتا ہوں، یا میں ایسے ہی کسی کو اس پیسے سے کسی کی مدد کر دوں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، پہلے تو وہ جو پیسہ آپ کو بینک دیتا ہے اس کا جو شرعی حکم ہے جواز اور عدم جواز کے حوالے سے، یہ آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ وہ اگر سرکاری یا نیم سرکاری ہے اور وہ پرافٹ آپ کو وہ دیتا ہے بینک، تو وہ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آدھا خود رکھیں اور آدھا جو ہے نا وہ غریبوں کو دے دیں، یا آپ خود بے نیاز ہیں تو سارا کا سارا کسی غریب کو دے دیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پرائیویٹ بینک ہے تو اور وہ راضی ہیں تو پھر آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، البتہ وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آتا۔ بچت بھی ہو تو اس میں جو ہے نا وہ خمس بھی نہیں ہوتا۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب بتائیے گا، مجھے کسی نے ایک سپارہ پڑھنے کے لیے دیا تھا، مرحوم کے ایثار ثواب کے لیے سپارہ مجھے پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن اب میں یہ بھول چکا ہوں کہ کون سا نمبر کا سپارہ تھا جو مجھے پڑھنا تھا اور مرحوم کو ہدیہ کرنا تھا۔ اب مجھے یہ یاد ہی نہیں آ رہا، اور دوبارہ پوچھنے میں بھی مجھے شرمندگی ہو رہی کہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھا اور کافی تاخیر ہو گئی، اور میں یہ بھی بھول گیا کہ سپارہ کون سا تھا۔ تو اب میں کیا کروں، کیونکہ میں اگر پوچھوں گا تو میرا مذاق اڑایا جائے گا، تو اس کی وضاحت فرمائیے گا کہ کیا کیا جائے۔ نہیں نہیں، وہ دین میں شریعت میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ انسان کہتے ہیں وہ خطا کا پتلا ہوتا ہے، اور اس لیے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی آر ہے۔ اگر انسان ہے ان سے پوچھیں کہ بھئی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، میرے ذمہ کون سا سپارہ لگایا گیا تھا، اس کی تلاوت کریں، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے۔